ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس موقع پر ایک ضروری اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری محسوس ہوا، خصوصیت کے ساتھ یہ عاجز اس وقت اہلیان محلہ بارکس اور اس کے اطراف رہنے والوں کے لیے اور عمومی اعتبار سے سارے ہی شہر حیدرآباد کے لوگوں کے لیے یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مساجد اور مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے یہ عاجز مخاطب ہے۔ اس مسئلے میں بہت افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سحر کا مسئلہ بہت نازک ہو رہا ہے، چونکہ اس وقت جو اختتام سحری کا وقت ہے، مختلف کارڈوں میں جو چھپایا گیا ہے الگ الگ اوقات کے اعتبار سے، فی الحال 4:29 اور 28 چل رہا ہے۔ حالانکہ اختتام وقت سحر، سحر کے اینڈنگ جو بالکل آخری وقت ہے وہ 4:38 ہے، اور جو اختتام وقت سحر ہے، یعنی سحر کا جو آخری وقت ہے وہی طلوع فجر کا وقت ہے، وہیں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ چونکہ طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اس لیے یہ آخری وقت ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہمارے اوقات نماز ہیں حیدرآباد کے، اور خصوصیت کے ساتھ جو پرانے اوقات ہیں شہر کی مساجد کے لیے، تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں 4:51 اور 52 پر شاید وقت شروع ہو رہا ہے، اور سائرن جو بجایا جا رہا ہے یا آخری وقت کی اطلاع جو دی جا رہی ہے وہ 4:29 اور آج کا جو وقت ہے وہ 4:28 تھا۔ تو یہ درمیان کے جو 21 منٹ کا وقفہ ہے، یہ وقت آخر کون سا ہے، یہ وقت کیا ہے؟ یہ مسئلے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری محسوس ہوتی ہے، یا اس کو نزاکت کے ساتھ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ سائرن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اذان تک کھا سکتے ہیں، اذان تک کھایا جا سکتا ہے، یہ بعض لوگوں کا رجحان ہے۔ اور نتیجہ یہ ہو رہا کہ بعض لوگ اذان تک کھا رہے ہیں، جیسا کہ کل 2-3 فون میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے مجھ سے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ یہ جو 21 منٹ درمیان کے ہیں، جیسے 4:29 پر آج کل سائرن بجایا جا رہا ہے اور 4:51 پر اذان دی جا رہی ہے شہر میں، اور ہمارے بارکس کے ماحول میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بھی میں نے محسوس کیا، آج بھی میں نے محسوس کیا، 4:41 پر اذان دی گئی صبح فجر کی۔ یہ عاجز کوئی تنقید نہیں کر رہا ہے، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں، میں صرف ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، لوگوں کے روزوں کا مسئلہ ہے، روزوں کے فاسد ہونے کا مسئلہ ہے، روزوں کے خراب ہونے کا مسئلہ ہے، روزہ نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اور ذمے میں قضا لازم ہونے کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی بات پیش کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اختلاف میں ڈالا جائے، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف ان کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو باحثیت لوگ ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ کم سے کم میری اس گزارش پر غور کریں کہ اگر 4:29 پر سائرن بجا دیا جائے اور 4:38 پر 4:38 تک وقت ہے،
تو تقریباً 11 منٹ ابھی باقی رہ گئے اور لوگوں کو سائرن بجا کر یہ بتلا دیا گیا کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اس درمیان پانی پینا چاہتا ہے، کوئی چائے پینا چاہتا ہے، کوئی گولی ٹیبلٹ کھانا چاہتا ہے، اور اگر وہ نہیں کھا سکتا تو ایک مسئلہ، اور اگر اس کو اذان تک کھینچا جائے، اور جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ اذان سائرن کے بعد بھی ابھی گنجائش ہے، سائرن احتیاط کے طور پہ بجا دیا جاتا ہے، اذان تک کھانے کی گنجائش ہے، تو کم سے کم ذمہ دار لوگوں کا یہ کام ہے کہ اذان تو وقت پہ دی جائے، جو طلوع فجر کا وقت ہے، جو اختتام سحری کا وقت ہے، اسی پر اذان دے دی جائے تاکہ لوگوں کے روزے تو خراب نہ ہوں۔ اب جیسے جامع مسجد بارکس میں محسوس کیا، چونکہ میرے محلے کی مسجد جامع مسجد بارکس ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہاں محسوس کیا، دوسری مساجد کا مجھے علم نہیں ہے بستی بارکس کی۔ 4:41 پر اذان دی جا رہی ہے، جبکہ 4:38 پر وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 4:39 پر 4:40 پر بھی اگر ایک گھٹ پانی پی لے، گولی کھا لے، چائے پی لے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا شرعی اعتبار سے، اور اس کو ذمے میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کا روزہ فاسد ہوا تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ حالانکہ 4:29 پر آپ سائرن بجا رہے ہیں اور یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ اب آپ اپنا سحر بند کر دیں، تو درمیان کے یہ 11 منٹ کس کام کے رہ گئے؟ اور خاص طور پر یہ مسئلہ شہر کی مساجد میں تو اور زیادہ پیش آ رہا ہے۔ 4:29 پر سائرن بجا دیا جا رہا ہے، حالانکہ 4:38 پر وقت ختم ہو رہا ہے، اور اذان ہو رہی ہے 4:51 پر۔ تو اس درمیان اگر کوئی آدمی کھا پی لے تو اس کا روزہ تو سرے سے فاسد ہو گیا، اس کو ذمے میں قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ تو بہت نازک ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ احتیاط کا ہے، جیسے یہ جو 21 منٹ کا وقفہ ہے، شہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ 4:29 اور 4:51 کے درمیان کا جو مسئلہ ہے، آپ غور کریں 21 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ اصل میں ہوا یہ ہے، جہاں تک اس عاجز کا ناقص علم ہے، مجھے ناقص معلومات ہیں، اس اعتبار سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، پہلے بڑے لوگوں نے، اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور اتنی زیادہ سہولتیں میسر نہیں تھیں، تو یہ درمیان میں 21 منٹ انہوں نے احتیاط کا شمار کیا۔ مثلا جیسے 4:38 پر وقت ختم ہو رہا ہے، تو 11 منٹ پہلے ان لوگوں نے اختتام سحر مان لیا، 4:29 جیسے مثال کے طور پر۔ تو 4:29 سے 4:38 تک کے درمیان 11 منٹ کا جو وقفہ ہے، یہ سحر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی احتیاط اسی میں ہے۔ اس زمانے میں گھڑیاں اتنی نہیں تھیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں صحیح اوقات کا معلوم کرنا مشکل تھا، تو تھوڑا احتیاط کر لیا جائے، تھوڑا پہلے ختم کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کو فاسد ہونے سے بچانے کے واسطے ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، تو 11 منٹ پہلے ادھر آ گئے، اور 11 منٹ تھوڑا اور آگے بڑھ گئے، 4:38 پہ وقت شروع ہوا۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، بھئی ایک 10-11 منٹ آگے بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو فجر کے سلسلے میں وہ تھوڑا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن مقصد ان حضرات کا یہ تھا کہ وہ احتیاط پر عمل کیا جائے۔ یہ عاجز یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ سہولتیں میسر ہیں، اور آج کل کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے گھڑیوں کے اوقات میں تفرق اور الگ الگ ہونا بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ آج کل پورا اعتبار سے وقت ایک ساتھ سمجھ میں آتا ہے، تو احتیاط 1-2 منٹ کی ممکن ہے، 2-3 منٹ کی احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا لمبا وقفہ کہ 11-11 منٹ کا احتیاط کی جائے، افطار کے موقع پر 5-5, 6-6 منٹ کا احتیاط کیا جائے، یہ کم از کم اس عاجز کے تو سمجھ کے باہر ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ مساجد کمیٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے 4:29 پر جو اوقات انتہائی وقت سحر کا جو سائرن بجایا جا رہا ہے، اس پر سائرن بجا دیا جائے، لیکن اذان تو کم سے کم اول وقت میں دے دی جائے، تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا جو اس کے عادی ہیں کہ اذان تک کھایا جا سکتا ہے، اذان تک کھانے کی گنجائش ہے، تو ان کے روزے تو کم سے کم خراب نہ ہوں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو سائرن پر رک جاتے ہیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ لوگ سائرن کے باوجود بھی کھانے پینے کا جاری رکھتے ہیں، اذان تک کھاتے ہیں۔ تو بارکس کے حد تک یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 4:41 پر اذان دی جا رہی ہے اور 38 پہ وقت شروع ہو رہا ہے، تو 3 منٹ کا جو فاصلہ ہو رہا ہے، اس درمیان بھی اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوگا۔
اور شہر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 11 منٹ کا جو فاصلہ ہے، 4:38 کے بجائے 4:51 پر جو اذان دی جا رہی ہے، اگر کوئی اس اذان کے درمیان تک کھا لے، جیسے کسی صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے بتلایا مجھے کہ 4:47 پہ انہوں نے پانی پیا، اور چونکہ اذان ابھی نہیں ہوئی تھی اور کیلنڈر میں بھی دیکھا تو 4:51 پہ وقت تھا، تو ان کے روزے تو فاسد ہو گئے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں سنجیدگی کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں۔ یہ عاجز ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہے ذمہ دار لوگوں سے کہ اس عاجز کی بات پر تھوڑا غور کریں، لوگوں کے روزوں کو فاسد ہونے سے بچائیں، اور خاص طور پر اہلیان بارکت سے میں خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو آپ خود سمجھیں، اپنے روزوں کو آپ خود خراب نہ کریں۔ افطار کے مسئلے میں 2-3-4 منٹ کی احتیاط پھر بھی گنجائش ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ کہ روایت کے اندر افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ افطار کو جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقررہ وقت ہی پر افطار کر لیا جائے، 1-2 منٹ احتیاط کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں روزے کا فاسد ہونے کا مسئلہ ہے۔ وقت سے پہلے اگر آدمی روزہ توڑ لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا ذمے میں لازم ہوگی، لیکن اگر 1-2 منٹ آگے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ بعض صحابہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ افطار مغرب کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کے متعلق یہ منقول ہے کہ محض اذان کے ساتھ ہی افطار نہیں کرتے تھے، اذان کے بعد نماز بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد افطار کرتے تھے۔ اور کتابوں میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ افطار میں تاخیر کرنے کا یہودیوں کی علامت کی جو بات بتلائی گئی ہے، یہود اتنی تاخیر کیا کرتے تھے کہ آسمان پر ستارے طلوع ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محض غروب ہوتے ہی فوری آسمان پہ ستارے طلوع نہیں ہوتے، بلکہ آسمان پہ اچھا خاصا اندھیرا چھا جائے اس کے بعد ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ اور یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ افطار میں اتنی دیر کیا کرتے تھے کہ وہ آسمان پر ستارے طلوع ہو جایا کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بتلایا کہ افطار میں جلدی کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقررہ وقت ہی پر افطار کر لیا جائے، وہاں 2-3 منٹ کی احتیاط کی جا سکتی ہے تاکہ روزوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جیسے وہاں روزے میں افطار کرنے میں 1-2 منٹ کی احتیاط ممکن ہے، ایسے ہی سحر کے مسئلے میں بھی احتیاط ممکن ہے، لیکن احتیاط اتنی نہ ہو کہ لوگوں کے روزے فاسد اور خراب ہونے لگے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں صحیح وقت جو ہے وہ نافذ کیا جائے، اور درخواست یہ ہے کہ جو انتہائی وقت سحر ہے، اگر سائرن وقت احتیاط کے پیش نظر 4:29 پہ بجا بھی دیا جائے تو کم سے کم اذان وقت مقرر پر رکھ دی جائے، 4:38 منٹ، 37 منٹ، 36 منٹ، جیسا جیسا وقت گھٹتا جائے گا اس کے مطابق اذان دے دی جائے تاکہ اس کے لوگوں کے روزے خراب نہ ہو۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ چونکہ تکثیر جماعت مقصود ہے، لوگ سحر کر کے فوری کے فوری نماز پڑھ لیں گے، انتظار کریں گے تو بہت مسائل ہوں گے، ہو سکتا ہے لوگ سو بھی جائیں تو بعض لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو سکتی ہیں، تو اول وقت میں اذان دے دی جائے اور اس کے معاً بعد نماز ہو جائے تو لوگ نماز بھی پڑھ لیں گے، اور اذان ہوگی تو جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے اعتبار سے اپنے گھروں میں لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ اس لیے اہلیان محلہ بارکت سے خاص طور پر درخواست یہ ہے کہ مرکز امام شافعی ٹرسٹ کی طرف سے جو کیلنڈر چھپایا گیا ہے، اور کوشش اس بات کی گئی ہے کہ اس کو گھر گھر پہنچایا جائے، اس کیلنڈر کے اندر باضابطہ رمضان کے اوقات بھی پورے الگ سے چھاپے گئے ہیں۔ رمضان کے اوقات باضابطہ جیسے اپریل کے مہینے میں اور مئی کے مہینے میں پورا رمضان کا وقت چھاپا گیا ہے، اس میں انتہائی وقت سحر بھی بتلایا گیا اور اس میں افطار کا وقت بھی بتلایا گیا۔ اس مسئلے کو فالو کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، مسلک شوافع ہونے کی حیثیت سے، شافعی ہونے کی حیثیت سے ہم سب برابر ہیں، اس لیے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت میں یعنی مرکز امام شافعی نے جو اپنے کیلنڈر میں وقت کی تعیین کی ہے، یہ وقت بالکل آخری وقت ہے، یہ فائنل وقت ہے، اس وقت سے 1-8 منٹ بھی آگے پیچھے روزے خراب ہو سکتے ہیں۔ جیسے افطار کا مسئلہ ہے، افطار کا مسئلے کا جو ٹائم مینٹین کیا گیا ہے روزانہ کے اعتبار سے، اس وقت سے 1 منٹ کے پہلے بھی اگر آپ افطار کر لیں گے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور انتہائی وقت سحر جو بتلایا گیا ہے، اس وقت سے 1 منٹ آگے بھی اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔
تو یہ بالکل آخری وقت بتلایا گیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اور گزارش ہے خاص طور پر بستی بارکس سے کے رہنے والوں سے اور عمومی اعتبار سے سارے شہر حیدرآباد والوں سے کہ جو آخری وقت بتلایا گیا ہے اس کے مطابق اپنے روزوں کو افطار میں بھی اور سحر میں بھی احتیاط کیجئے، ورنہ کہیں روزے فاسد ہو جائیں گے تو پھر سارے کرائے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس جانب خصوصی توجہ دی جائے گی، اور خاص طور پر جامع مسجد بارکس جو کہ ہمارے بستی بارکس کے لیے اور ساری مساجد کمیٹی کی بنیاد ہے، وہاں اس مسئلے کی وضاحت اگر صحیح ہو جائے تو ساری مسجدوں میں صحیح بات ہو سکتی ہے۔ جو اوقات بتلائے گئے ہیں اس کے مطابق افطار کا وقت بھی کیا جائے اور سحر کا وقت بھی کیا جائے، اور خاص طور پر اتنا پہلے 4:29 پر جو شہر کے جو کیلنڈر جو نظام الاوقات چھپے ہیں اس کے مطابق سیرن دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا سابقہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا، سابقہ میں ایسا بار بار دیکھا گیا کہ بالکل آخری وقت میں سیرن بجایا جاتا تھا اور 1-2 منٹ کے فاصلے کے ساتھ ہی اذان دے دی جاتی تھی۔ جیسے ابھی 4:29 پر سیرن بجایا جا رہا ہے اور 4:41 پر اذان دی جا رہی ہے، جبکہ 4:38 پہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور اس 2 منٹ کے وقفے میں بھی اگر کوئی کھا پی لے، پانی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اس جانب غور کیجئے، اور خاص طور پر میری یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس مسئلے کو پھیلائیے، اور یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق رائے کا مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے روزوں کو خراب ہونے سے، فاسد ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔